الله اختارني واختارني أصحابي وجعل منهم سهرا وأختانا وأصحابا ووزراء وجعلهم نجوم الدين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا وعن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا منكرا فلم يغيروه يوشك أن يعمهم الله بعقابه. رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. وفي رواية أبي داود: إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. وفي أخرى له: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا ثم لا يغيرون وإلا يوشك أن يعمهم الله بعقابه. وفي أخرى له: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أكثر ممن يعمل به، أو كما قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. محترم حاضرین، عزیز بزرگوں اور بھائیوں، آج 25 دسمبر 2024 اور 22 جمادی الثانی 1446 ہجری کا یہ ہمارا درس حدیث پاک اللہ کے پاک گھر مسجد جامع مسجد خلفائے راشدین شاہ جولن روڈ حسن ابدال میں ہم یہاں جمع ہے۔ جامعہ خادم علوم النبوہ اور التقویٰ ٹرسٹ کے زیر اہتمام یہ ہمارے پروگرام منعقد ہو رہے ہیں۔ چونکہ آج 22 جمادی الاخری ہے اور 22 جمادی الاخری خلیفہ اول یار غار اور مزار افضل البشر بعد الانبیاء ثانی اثنین صاحب الغار والمزار سیدنا ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات بھی ہے۔ دنیا سے اس تاریخ کو وہ پردہ فرما گئے اور اپنی زندگی کے 63 سال عمر نبوت کے مطابقت میں گزار کر ایک بہت بڑا دور، بہت بڑا نقش علم کا، عمل کا، اخلاق کا، نبوت کی مناسبت اور مشابہت کا، امت کی پہلی اینٹ بن کر نبوت کی حمایت میں کھڑے ہو کر قرآن حکیم کی تعلیمات کا سب سے بڑا عالم بن کر، قرآن کے علوم کا سب سے بڑا مفسر بن کر، سب سے بڑا امت کے اندر سے قاری القرآن، حافظ القرآن
سب سے بڑا امت میں امام الانبیاء کے بعد سب سے بڑا معلم اور امت کی امور کی نگرانی میں نبوت کی جانشینی کا حق ادا کرنے والا خلیفہ بلا فصل، جس کو اللہ کے پیغمبر بھی اور پیغمبر کی جماعت بھی اپنا سردار مانتی، لیڈر مانتی، رہنما مانتی ہے، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرمایا کرتے تھے ابو بکر سیدنا وآتق سیدنا بلال، ابو بکر ہمارے سردار ہیں اور انہوں نے ہمارے سردار بلال کو آزاد کیا کروایا۔ فرمایا کرتے تھے ابو بکر سیدنا، ابو بکر ہمارے سردار، اللہ نے ان کو نبوت کے ساتھ مناسبت اور مشابہت دی۔ اہل علم کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی عمر کا بہت بڑا حصہ گزرا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے 63 سال، 63 سال میں جب اللہ کے پیغمبر جوانی کی عمر کو پہنچے تو آپ کی جوانی کے دوستوں میں شامل ہونے والے لوگوں میں سے 20 سال کی عمر سے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ سفر اور حضر میں صحبت و ہم نشینی میں رات دن اکثر اوقات حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ اگر سفر اور حضر میں بھی جانا ہوتا تو اجازت لے کر جاتے، اس وقت سے لے کر آخری لمحوں تک ہر مرحلے میں ہر لمحے میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جہاں دیکھیں ہر مارکے میں ہر جگہ پر اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ہیں، یہاں تک ساتھ دیا کہ اللہ جل شانہ خود کلام مجید میں فرماتے اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ۔ اگر تم تبوک کے میدان میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری بڑا عظیم مارکہ ہے، کیسر روم کے خلاف، یورپ کی سب سے بڑی حکومت کے خلاف، اس مارکے میں اللہ کے پیغمبر رواں دوا ہے 30,000 کا لشکر لے کر، لیکن قرآن اس موڑ پر امت کو مشکل ترین حالات میں پیغمبر کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں اِلَّا تَنْصُرُوهُ، اگر تم میرے پیغمبر کی مدد نہیں کرو گے، دین حق کے ان کاموں میں میرے پیغمبر کے ساتھ کھڑے نہیں ہوگے، دین حق کے قیام میں اور اس کے عمل میں لانے میں، اس علم کو انسانوں کی طرف پہنچانے میں، راستے کی رکاوٹوں کو دور کرنے میں تم میرے پیغمبر کے مشن میں ان کا ساتھ نہیں دو گے، فقد نصرہ اللہ، تو اللہ اپنے پیغمبر کی مدد پہلے بھی کر چکا ہے۔ آج تم 30,000 ہو، پیغمبر جب مکہ سے نکل کر آ رہے تھے اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، مکہ کے سارے سرداروں نے ایکا کر لیا، سارے وڈیروں نے چودھریوں نے ایکا کر لیا، پیغمبر کو جانے نہیں دیا جائے گا، ان کو دنیا میں کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مشن میں کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا، ان کی راہ میں رکاوٹ ڈالی جائے گا، ان کو اکیلا کر دیا جائے گا، ان کو تنے تنہا کر دیا جائے گا۔ لہذا منصوبہ بنا کر پورے عرب کی ساری قوت کو اللہ کے آخری پیغمبر کے خلاف مکہ کے سارے سرداروں نے ایک تیر بنا کر آپ پر کمان کے اندر سے چلا دیا، تو اللہ فرماتے ہیں اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب کافروں نے آپ کو نکال دیا مکہ سے کہ یہاں بیٹھ کر اللہ کے دین کی اور اس کی تعلیم و تکمیل کی، اس کی ارشاد اور استرشاد اور رہنمائی کا
یہ فریضہ نہ سر انجام دے سکے، قوم کو، انسانوں کو علم، عقل اور شعور کی بات نہ بتا سکے، لہذا سب نے ایکا کر لیا۔ اب پیغمبر اکیلے وہاں سے نکل رہے ہیں اور ساتھ کون؟ اللہ فرما رہے ہیں فقد نصرہ اللہ، اللہ اپنے پیغمبر کی مدد وہاں کر چکا ہے۔ کیسے کر چکا ہے؟ ثانی اثنین، پیغمبر کون ہے؟ دو میں سے دوسرے۔ قرآن کہتا ہے پیغمبر اور ابو بکر صدیق دونوں ایک ہی ہیں، یا یہ نہیں کہا کہ ایک میں، دونوں میں سے ایک۔ قرآن کہتا ہے ثانی اثنین، اللہ نے پیرایا ہی بدل دیا، فرمایا دو میں سے دوسرا۔ پیغمبر کون ہے؟ ثانی اثنین، پیغمبر کون ہے؟ دو میں سے دوسرے ہیں۔ فرمایا پہلے درجے پر پیغمبر ہیں تو پیغمبر کے ساتھ دو میں سے دوسرا کون ہے؟ وہ ابو بکر صدیق ہے اور محمد الرسول اللہ ہے۔ فرمایا یہ دونوں اللہ کے دین کے لیے اکٹھے ہیں، اللہ کی انسانیت کو، بندوں کو راہ حق پر کھڑا کرنے کے لیے، لانے کے لیے دونوں کی قوتیں، دونوں کی صلاحیتیں، دونوں کی استعداد وہ ایک جیسی آگے بڑھ رہی ہے۔ ایک نبی بن کر وہ آگے بڑھ رہا ہے، ایک صدیق بن کر اس کے ساتھ کھڑا ہے کہ میں پیغمبر کو اکیلا نہیں چھوڑوں، کسی موڑ پر نبوت کے جانشین بن کر، خلیفہ بن کر، نمائندہ بن کر، پیغمبر کی امور کا ذمہ دار بن کر، دین حق کے کاموں کا امین بن کر اللہ کے پیغمبر کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ دو میں سے دوسرے ہیں اور وہ دونوں غار میں ہیں۔ اذ ہما فی الغار، یہ دونوں غار میں۔ اب دیکھو قرآن کتنا پیرایا، قرآن کا کتنا عجیب اسلوب، پیرایا بیان کتنا گہرا اور کتنا اچھا اور کتنا بہترین ہے کہ اللہ کے پیغمبر اول دن سے لے کر دین کے آخری معاملے تک اور امت کو بھی پیغمبر کے سپرد کر کے جا رہے ہیں۔ پیغمبر کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ مجھے پورا اطمینان ہے، اعتماد ہے۔ اللہ کے پیغمبر بیمار ہو گئے آخری دنوں اور خطبہ ارشاد فرمایا جس نے میرے ساتھ جو تعاون کیا، جو خدمت سر انجام دی، فرمایا میں نے ہر ایک کو اس کا بدلہ دے دیا دنیا میں۔ جو میرے ساتھ چلا، جس موڑ پر بھی جو کچھ اس نے کیا، سارا کچھ میں نے اس کا جو کچھ کردار ادا کیا، میں نے ہر ایک کا بدلہ دنیا میں دے دیا۔ لیکن صرف ایک شخصیت ایسی ہے، ان من امن الناس علی فی مالہ و صحبتہ ابا بکر، فرمایا میرے اوپر جس کا سب سے زیادہ احسان ہے، میرے اوپر جس کا سب سے زیادہ احسان ہے، جس نے سب سے زیادہ میرے لیے مال قربان کیا، جس نے میری منشا پر، میری مرضی پر، میری رائے پر، میری خدمت پر، میرے دین کے تقاضوں پر، میری امت کی ضرورتوں پر، میرے آنے والے دور کے تقاضوں پر جس نے اپنا مال، جان، سب چیز قربان کر دی، فرمایا وہ کون ہے؟ ابا بکر، وہ ابو بکر ہے۔ لو کنت متخذا خلیلا، اگر دین میں اجازت ہوتی کہ میں کسی کو دلی دوست بناتا، لاتخذت ابا بکر خلیلا، تو میں ابو بکر کو اپنا دوست بناتا۔ لیکن اب ہمارے اور ان کے درمیان اخوت اسلام ہے، اسلام کی محبت اور اخوت ہے۔ وہ میرے بھائی، مسلمان بھائی، دین اسلام میں ثانی اثنین، دوسرے نمبر پر، پہلے نمبر پر اب خود محمد الرسول اللہ ایمان لائے، تو مردوں میں سب سے پہلے نمبر پر امت میں سے ابو بکر صدیق ہے۔ تو گویا اس امت کا جو تانا بانا بنا گیا، اس امت کی پہلی اینٹ بنے، تو اس امت کی پہلی اینٹ ابو بکر صدیق ہے۔ یہیں سے آغاز ہوا امت کا، امت کی پہلی اینٹ ابو بکر صدیق ہے مردوں میں، اور عورتوں میں پہلی اینٹ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، جو سب سے پہلے مسلمان ہوئی، اور بچوں میں
سب سے پہلے حضرت علی مسلمان ہوئے، اور غلاموں میں زید بن حارثہ حضور علیہ السلام کے اپنے آزاد کردہ غلام، وہ سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے والد گرامی، یہ حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں جو جمعہ پڑھایا کرتے تھے، اس میں یہ واقعہ اکثر بیان فرمایا کرتے ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء اپنی کتاب میں پورا ایک چیپٹر باندھا مناقب ابی بکر صدیق، اور اس میں انہوں نے ان واقعات کو بھی اور بھی بہت سارے واقعات کو لکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے، این خطبے کے دوران ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا بتائیے آپ کو علی المرتضیٰ کہا جاتا ہے، شیر خدا کہا جاتا ہے، فاتح خیبر کہا جاتا ہے، اسد اللہ کہا جاتا ہے، آپ کو بڑے بڑے القاب سے نوازا جاتا ہے، بتائیے من اشجع الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے، سب سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اور میں جب تم نے سوال کیا تو منبر پر کھڑے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ وہ فرماتے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے، اشجع الناس، دنیا میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے مسلمانوں میں، اور میں تمہیں بتاتا ہوں، واقعہ تمہارے سامنے ہے۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر اللہ کے دین کی آواز لگاتے ہیں، انسانوں آج دنیا میں تمہاری ترقی کا راستہ، تمہاری کامیابی کا راستہ، تمہارے مستقبل کی حفاظت اور ضمانت وہ اللہ نے توحید میں رکھی، اللہ نے اپنا حکم ماننے میں رکھی ہے، اپنے دین کو قبول کرنے میں رکھی ہے۔ آج میں اس کا نمائندہ بن کر آج تمہیں دین حق کی دعوت دینے کے لیے آیا ہوں۔ اب روزانہ دعوت دیتے تھے، لیکن اس دن جو دعوت دینے کے لیے اللہ کے پیغمبر مکہ کے سارے سردار بیت اللہ میں بیٹھے ہوئے، اب ان سب کو دعوت دیتے ہیں، اب وہ سارے تنگ آ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا آج اس معاملے کا کام تمام کرنا ہے۔ سب کے سب کھڑے ہو گئے اور سب نے آ کر مارنا شروع کر دیا، جس کے ہاتھ میں جو چیز ہے وہی اللہ کے پیغمبر کو مار رہا ہے۔ اب مسلمان موجود ہے مکہ کے اندر، اسلام لانے والے بہت سارے لوگ موجود ہیں۔ اب ہر ایک کو سب کو پتا چل گیا کہ اللہ کے پیغمبر وہ کعبۃ اللہ میں اللہ کے گھر میں اللہ کے دین کے لیے مار کھا رہے ہیں۔ آج تو ہم کتنے چھت کے نیچے دین سیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی مصیبت نہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر نے یہ بات پہنچانے کے لیے امت تک کتنی مصیبتوں سے اپنے آپ کو گزارا، کتنی قربانیوں سے گزرے۔ آج تو ہم مہینے کے بعد 1 گھنٹے کی قربانی دینے کے لیے بھی کئی کاموں کو سوچتے ہیں، کتنے کاموں کو چھوڑ کر نہیں آ سکتے لیکن اللہ کے پیغمبر اکیلے مار کھا رہے ہیں، اور سب کو پتا ہے کسی میں ہمت نہیں، کسی میں جرأت نہیں کہ وہ آگے بڑھ کر آ کر اس وقت اللہ کے پیغمبر کو مکہ کے سارے سرداروں سے چھڑا سکے۔ کسی نے جا کر ابو بکر صدیق کو بتایا آج تو تمہارے ساتھی کو کعبۃ اللہ میں سب کے سب لوگ مار رہے ہیں۔ اب حضرت ابو بکر صدیق آئے اور آ کر ایک کو دھکا دیا، دوسرے کو مارا، تیسرے کو پیچھے کیا، اور سب کے سب کو دھکے مار کر اللہ کے پیغمبر سے اکیلے کر کے پیچھے کر دیا، پیغمبر کی جان چھڑا دی۔ اب اللہ کے پیغمبر کو وہاں جہاں کوئی آدمی بھی ان کے سامنے کھڑے ہونے والا نہیں تھا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ جرأت نہیں تھی کہ ہم وہاں آ کر کھڑے ہو جاتے، ان سب کا مقابلہ کر سکتے۔ یہ ابو بکر صدیق کا کام ہے، اکیلے اور تنہا آ کر اس کو مار رہے ہیں، اس کو دھکا دے رہے ہیں، اور سب کو اکٹھا کر علیحدہ کر کے کھڑے ہو کر وہ جملے ارشاد فرمائے جو رجل مومن من آل فرعون، جو آل فرعون میں سے ایک مومن جب موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا فرعون نے، فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر
قرآن جس مومن کا تذکرہ کرتا ہے، قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، اس مومن نے جس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، فرعون کے دربار میں بیٹھا ہوا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا کر اس کی طرفداری کر رہا تھا، وہ فرعون کا سالک اور ایمان کو چھپائے ہوئے وہاں بیٹھا ہوا ہے، اور وہ کھڑے ہو کر اکیلا وہاں کہتا ہے فرعون کے دربار میں، أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ، وہی جملے دہرائے حضرت ابو بکر صدیق نے یہاں بھی، أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ، کیا تم اس آدمی کو قتل کرتے ہو صرف اس بنیاد پر اس کی جان کے دشمن ہو، جو صرف یہ ذہن دیتا ہے، یہ نظریہ دیتا ہے، یہ پروگرام دیتا ہے کہ دنیا میں صرف رب ایک ہے، میرا رب اللہ ہے، میں اللہ کے سوا کسی کو رب نہیں مانتا، یہ کائنات اس کی، یہ مخلوق اس کی، یہ وسائل اس کے پیدا کیے ہوئے، یہ معیشت کا نظام اس کا، یہ زندگی اس کے کنٹرول میں، یہ موت اور حیات اس کے قبضے میں، تم صرف اس بنیاد پر اسے قتل کرنا چاہتے ہو، اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ کیوں تم اس کے قتل کے درپے ہو؟ تمہارا اس نے کیا بگاڑا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں اس موڑ پر کسی مسلمان میں ہمت اور جرأت نہیں تھی کہ آ کر اللہ کے پیغمبر کو ان مکہ کے ظالم سرداروں سے چھٹکارا دلا سکتا، کسی نے یہ ہمت نہیں تھی سوائے ابو بکر صدیق کے، وہ اکیلے آئے، تنے تنہا آئے، اور آ کر انہوں نے اللہ کے پیغمبر کو ان سب ظالموں سے چھڑوایا، انہوں نے رسول اللہ کو تو چھوڑ دیا، پھر ابو بکر صدیق کو پیٹنا شروع کر دیا، اتنا مارا کہ ابو بکر صدیق بے ہوش ہو گئے، اور ان کے قبیلے والے بنو تیم وہ آئے اور انہوں نے آ کر قوم اور قبیلے نے آ کر چھڑایا، اور انہوں نے کہا کہ اگر اس حال میں ابو بکر مر گیا تو ہم فلاں فلاں سرداروں سے انتقام لیں گے، اب اٹھا کر انہیں گھر لے گئے، بے ہوشی کی حالت میں گھر میں پڑے ہوئے ہیں، ابو بکر صدیق اس حال میں وہاں گھر میں پڑے ہوئے بے ہوش، ماں پاس بیٹھی ہوئی ہے اور پانی ڈال رہے ہیں، چیٹے ڈال رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں کہ کسی طرح ہوش آ جائے، اب ہوش آئی، لوگ رات گزر رہی ہے، آدھی رات کے قریب پہنچ گئے، جب ہوش آئی تو کیا دیکھتے ہیں گھر میں عورتوں کے پاس پڑے ہوئے، عورتوں میں مسلمان ہونے والی ام جمیل بھی ایک عورت موجود تھی پاس، جب آنکھ کھلی تو آنکھ کھلتے ساتھ ہی کہنے لگے بتاؤ میرے محبوب کا کیا حال ہے، تو ماں کہنے لگی قبیلے والے لوگ پاس موجود تھے، خاندان والے لوگ پاس موجود تھے، کہنے لگے جن کی وجہ سے تمہارا حال یہ بنا تم انہی کا نام لیتے ہو، پھر ہوش میں آنے کے بعد وہ غصے ہو کر چلے گئے، چھوڑ کر چلے گئے، ہم تو تمہاری اس حال میں پہنچانے والی اس کیفیت اور حالت اور سبب کو، وہ تو وہی ہے جن کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو۔ اب ماں دودھ کا پیالہ لے کر کھڑی ہے، ہوش آئی ہے تو ایک قطرہ دودھ کا پی لو، کہنے لگے اللہ کی قسم ایک قطرہ بھی دودھ کا نہیں پیوں گا اس وقت تک جب تک میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو ایک دفعہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں، اس وقت تک ایک قطرہ بھی دودھ کا نہیں پیوں گا۔ اب یہ عالم ہے، ایک طرف دین کا تعلق، آج بھی ہم دین سے کتنا تعلق رکھتے ہیں، نبی کا نام لے رہے ہیں، آج اس دین کا کیا حال ہے؟ جو اللہ کے پیغمبر امانت چھوڑ کر گئے میرے اور آپ کے پاس، آج اس کا کیا حال ہے؟ اور اللہ کے پیغمبر سے ان کا بھی تعلق دیکھیں جو ہر قربانی دے چکے ہیں، اور پھر آخری مار کھا کر بھی، بے ہوش ہو کر بھی چہرہ سوجا ہوا ہے، رنگ بدلا ہوا ہے، اور جب سر سے بال لمبے تھے حضرت ابو بکر صدیق کے، جب ایک بال کو پکڑتے ہیں تو بال ہاتھ میں آ جاتا تو زبان سے کہتے ہیں تبارکتا یا ذل جلال والاکرام، اے بڑی برکت والی ذات، تو کتنی عزت والا ہے، کتنے جلال والا ہے، تیری عزت و جلال کے لیے تو ہمیں قربانی دینے کے لیے تیار، تیرے سے تعلق رکھنے کے لیے تیار ہے، پھر دوسرے بال کو ہاتھ لگاتے ہیں،
وہ بھی ہاتھ میں آ جاتا ہے. تبارک یا ذا الجلال والاکرام. زبان سے جملے نکال. رات دیر گزر گئی، لوگوں کے قدم ٹھہر گئے، تو پھر انہوں نے کہا اب مجھے میرے پیغمبر کے پاس لے چلو. اب اپنی ماں اور ایک اپنے خاندان کی مسلمان عورت، دو عورتوں کے سہارے چل کر پاؤں گھسٹتے ہوئے جا رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں تشریف فرما ہے وہاں پہنچے تو اللہ کے پیغمبر نے ان کے استقبال کے کھڑے ہو گئے. اب آنکھوں سے آنسو جاری ہیں دونوں طرف سے، اور ساتھ والوں کے بھی آنسو جاری ہیں. اتنی بڑی قربانی، اتنی بڑی مار کھائی ہے، اتنی بڑی قربانیاں دے کر آج پیغمبر کے ساتھ کو نبھا رہے، دوستی کو نبھا رہے ہیں. یہ کتنی بڑی قربانیوں کا دور ہے. اس لیے معمولی شخصیت نہیں ابو بکر صدیق. حضرت علی فرما رہے ہیں تم پوچھتے ہو اشجع الناس، دنیا میں سب سے بہادر کون ہے؟ تو سب سے بہادر ابو بکر. فرمایا جو اس موڑ پر بھی پیغمبر کے ساتھ کھڑے رہے، جس میں کسی آدمی نے یہ ہمت اور جرأت نہیں تھی کہ وہاں کھڑا ہو سکے. آج تو ہزاروں کا لشکر پیغمبر کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن یہ لشکر یہاں تک پہنچا کیسے؟ کن قربانیوں سے پہنچا. اب امت کو جس چیز کی ضرورت پیش آئی وہ سب سے پہلے انہوں نے پیش کر. اس لیے کہتے ہیں نبوت ارادہ الہی کا نام. نبوت کس چیز کا نام؟ ارادہ الہی کا نام نبوت ہے. اللہ نے ارادہ کیا. کس چیز کا ارادہ کیا؟ میں نے انسانوں کو ہدایت دینی، میں نے انہیں رہنمائی دینی، یہ زندگی میں کیسے قدم رکھے، گھر کیسے بنائے، بازار کیسے بنائے، کھیت کھلیان کیسے پیدا کرے، زندگی میں ایک دوسرے سے تعلق کیسے رکھے، یہ اپنی دنیا کیسے بنائے، یہ اپنی آخرت کیسے بنائے، یہ بچوں کی پرورش اور تربیت کیسے کرے. اللہ نے جب ارادہ کیا تو نبوت کا فیصلہ کر دیا کہ یہ میرے نبی دنیا میں انسانوں کے لیے ہادی بن کر آ رہے، رہنما بن کر آ رہے، معلم بن کر آ رہے، معلم انسانیت بن کر آ رہے ہیں، کائنات کے نظام کے نمائندے بن کر آ رہے ہیں. یہ منصب تعلیم و ارشاد پر فائز ہو کر اللہ کے پیغمبر دنیا میں آ رہے ہیں. یہ مقام نبوت ہے. اب دوسری طرف یہ نبوت کا یہ مقام ارشاد کا ہے، رہنمائی دینے کا ہے. اللہ سے رہنمائی لے رہے ہیں اور دنیا میں رہنمائی دے رہے ہیں. اس لیے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ دنیا میں میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ زمین و آسمان کی قوتیں میرے اس مشن میں میرے ساتھ. اس لیے فرمایا کہ میرے دو ساتھی ہیں، دو وزیر اور معاون ہیں، دو آسمانوں میں اور دو زمینوں میں. فرمایا اما وزیرائے فی السماء وجبریل و میکائیل، میرے آسمانوں کے وزیر تو جبریل اور میکائیل ہیں. اما وزیرائے فی الارض فابو بکر و عمر، اور فرمایا میری دنیا کے وزیر، میرے زمینوں کے وزیر وہ ابو بکر اور عمر ہیں. ابو بکر و عمر فرمایا یہ میرے دنیا کے معاون اور میرے وزیر ہیں. اب اللہ کے پیغمبر مقام نبوت پر فائز ہیں، اور مقام نبوت کے ساتھ اب دنیا میں اللہ کے پیغمبر مشن لے کر کیا آئے. اب آپ کی نبوت کا مشن اور مقصد کیا ہے؟ انسانوں کو دنیا میں ہدایت اور رہنمائی دینا، اور اس دین کو دنیا میں غالب کرنا، اس دین کو دنیا میں قائم کرنا، اس دین کو دنیا میں انسانوں میں احکامات الہیہ کا نمائندہ بنا کر پیش کرنا. اب نبوت کا مقام. اب اس کے بعد دوسرا مقام خلافت کا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں 63 سال اپنی زندگی کے کا دور چھوڑ کر چلے گئے، اور امت کو اور دین کو کس کس سپرد کر کے گئے؟ کون آپ کا نائب اور جانشین بنا؟ آپ کا نائب اور جانشین حضرت ابو بکر صدیق کو بنایا گیا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے اپنی زندگی میں دین کے دو بڑی عبادات ہیں، نماز اور حج. حجت الاسلام بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں کہ یہ عبادات میں نے چار عبادات، دین کی بنیادی عبادات، نماز، زکوٰۃ، حج اور روزہ، یہ چار بنیادی عبادات.
سے دو اصل ہیں، نماز اور حج۔ نماز کی تکمیل زکوٰۃ کے ساتھ ہوتی ہے، اس لیے اللہ جل شانہ قرآن حکیم میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز اور زکوٰۃ کو اکٹھا بیان کرتے ہیں۔ نماز اور زکوٰۃ کو جمع کر کے قرآن بیان کرتا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ نماز کے ذریعے بیماریوں کا علاج، زکوٰۃ کے ذریعے بھی بیماریوں کا علاج، اور پھر روزہ یہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ رمضان پہلے آتا ہے، جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے تو عید الفطر آتی ہے، تو یہ چاند شوال کا طلوع ہوتا ہے، یہ حج کے دن شروع ہو جاتے ہیں، یہ حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں، حج کا احرام باندھنے کا یہ موقع آ جاتا ہے۔ تو روزے سے آغاز ہوا، حج پر تکمیل ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تو آپ نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، فرمایا لوگوں حکم دو ابو بکر کو جا کر میرے مصلی پر کھڑا ہو کر لوگوں کو نماز پڑھائے۔ تو وہ کچھ خواتین نے آپ کے گھر سے فرمایا ابو بکر بڑے رقیق القلب ہیں، وہ آپ کی جگہ پر کیسے کھڑے ہوں گے، وہ آپ کی جگہ پر کھڑے کیسے ہو سکتے ہیں، اس لیے آپ کسی اور کو حکم دے دیں وہ نماز پڑھا دے۔ آپ نے پھر حکم دیا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو جا کر میرے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائے۔ پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ ابو بکر تو بڑے نرم دل ہیں، گھر کی خواتین نے، کہ آپ کسی اور کو کہیں کہ وہ نماز پڑھا دے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ کے پیغمبر بیمار ہیں، اس بیماری میں اگر خدا نہ خواستہ دنیا سے تشریف لے گئے تو لوگ کہیں گے شاید یہ بھی نحوست ہے، تو یہ نحوست والا کام ان کے سپرد نہ ہو، ان کے ذمے میں نہ لگے۔ تو آپ نے پھر فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس فانتن کصواحب یوسف، اور پھر تنبیہ کر کے فرمایا تم وہ عورتیں بن رہی ہو جو یوسف علیہ السلام کے دور کی عورتیں تھیں۔ یوسف علیہ السلام مصر کے اقتدار تک پہنچنے والے تھے اور درمیان میں مصر کی عورتیں رکاوٹ بن رہی ہیں۔ یہ جو یوسف زلیخا کا واقعہ ہے یہ اصل واقعہ تو کچھ اور ہے، ہمیں تو صرف یوسف زلیخا کا واقعہ پتہ چلتا ہے۔ یہ مصر کی عورتیں یہ سمجھتی تھیں کہ یوسف کو یہاں یہ اقتدار تک کیوں پہنچایا جائے، یہ تو غلام بن کر ہمارے گھروں کے اندر رہے، یہ ہم سے اور ہماری نسلوں سے آگے کیوں بڑھ رہا ہے، یہ آگے کیوں بڑھ رہا ہے، یہ اقتدار اور خلافت اور منصب اقتدار پر اور غلبہ دین کے راستے پر کیوں رواں دواں ہے یوسف۔ اس کو وہاں سے نکال کر اپنی ذاتی خواہشات کے لیے اس کو اپنے گھر میں روک کے رکھو، اس کو دنیا میں مت آگے بڑھنے دو یوسف کو۔ اب یہ ان پہ بھی فرق، اس لیے تو رسول اللہ نے وہ حکم دیا، فرمایا انتن کصواحب یوسف، تم یوسف علیہ السلام کے دور کی وہ مصر کی خواتین زنان مصر بن کر جو انبیاء اور ان کے جانشین اور اہل طبقے کو مصر کے اقتدار تک نہیں پہنچنے دینا چاہتی۔ ہر دور کے اندر کے دشمن بھی ہوتے ہیں، باہر بھی دشمن ہوتے ہیں، جو باصلاحیت طبقوں کو، قوم کے اندر کردار والے لوگوں کو اپنے زمام اقتدار، اپنے امور اجتماعی اور قومی امور، دینی امور سر انجام دینے میں رکاوٹ بنتے ہیں، باہر سے بھی اور اندر سے بھی۔ نائب طبقوں کو مسلط کرنا امت پر، قوم پر، یہ سب سے بڑا جرم ہے کہ نائب طبقوں کو لوگوں کا امیر بنائے، خلیفہ بنائے، بادشاہ بنایا جائے، حکمران بنایا جائے، افسر بنایا جائے، یہ سب سے بڑی زیادتی ہے۔ اسی لیے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کی بات چلی سقیفہ بنو ساعدہ میں، تو انصار نے کہا تھا من الامیر و منکم الامیر، ایک امیر ہم میں سے ہوگا ایک تم میں سے ہوگا۔ حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کر ہاتھ پر بیعت کی، فرمایا کیسے ہو سکتا ہے جس قوم میں ابو بکر جیسا آدمی موجود ہو اس کو چھوڑ کر کسی اور کے ہاتھ پر بیعت کی جائے۔ یہ سب سے بڑی خیانت ہو رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد موجود ہے جس قوم کے اندر ایک باصلاحیت آدمی موجود ہو اس کو چھوڑ کر کسی اور کے ہاتھ پر بیعت کی جائے، کسی اور کا خلیفہ بنایا جائے، یہ تو خیانت۔ تو فرمایا جس قوم میں ابو بکر جیسا آدمی ہو اسے چھوڑ کر کسی اور کو خلیفہ بنایا جائے، یہ کیسے ممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا
حضور علیہ السلام حکم دے رہے ہیں مروا ابا بکر فلیسلم الناس، ابو بکر کو حکم دو کہ میرے مصلی پر کھڑے ہو کر امت کی امامت کرے۔ اور اس سے 1 سال پہلے اللہ کے پیغمبر خود حج کا حکم آیا تو حج کے موقع پر امیر بنا کر بھیجا امیر حج ابو بکر صدیق کو، فرمایا جاؤ اور امت کو 9 ہجری میں فرمایا جا کر حج کراؤ۔ حج فرض ہوا، پہلا حج امت نے حضرت ابو بکر صدیق کی امارت میں رسول اللہ کے دور میں یہ پہلا حج اجتماعی عمل وہ حضرت ابو بکر صدیق کی امارت میں انہوں نے ادا کیا۔ اب پیچھے حضرت ابو بکر صدیق حج کے لیے گئے اور پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آیات اتری تو حضور علیہ السلام نے اپنی اونٹنی لے کر بھیجا، فرمایا جاؤ جا کر یہ اعلان کر دو آج کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ میں حج کے لیے نہیں آئے گا اور کوئی بیت اللہ کا ننگا طواف نہیں کرے گا، سابقہ ساری جاہلیت کی رسمیں بیت اللہ سے اور حرم سے ختم، لیکن یہ اعلان حضرت علی کریں گے۔ جیسے ہی حضرت علی رسول اللہ کی اونٹنی پر سوار ہو کر پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا امیر اب مامور، امیر بن کر آئے ہو کہ مامور بن کر آئے ہو، تاکہ مسئلہ واضح ہونا چاہیے۔ آج لوگ رلا ملا کے مسئلے رکھتے ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق نے فوراً پوچھا امیر اب مامور، امیر بن کر آئے کہ مامور بن کر آئے؟ انہوں نے کہا نہیں مامور بن کر آیا ہوں، امیر تو آپ ہی، حج آپ ہی کروائیں گے، امامت کی ذمہ داریاں آپ ہی ادا کریں گے، میں تو صرف ایک اعلان کروں گا جو میری ڈیوٹی لگائی گئی ہے، میں تو صرف ایک اعلان کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اب حضرت ابو بکر صدیق کو حجت الاسلام بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں دین کی بنیادی 2 عبادات، ایک حج کی اور ایک نماز کی، اللہ کے پیغمبر نے اپنی زندگی میں دونوں کی امامت اور امارت کے لیے ابو بکر صدیق کو کھڑا کر دیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے جس کو ہماری نماز کے لیے منتخب کیا امیر کے طور پر، امام کے طور پر، اور ہمارے حج کے لیے جس کو مقرر کیا امیر کے طور پر، وہی ہمارا امام ہے، وہی ہمارا امیر ہے۔ ابو بکر صدیق وہ عمر کا امیر بھی، عمر کا امام بھی، ابو بکر صدیق عثمان کا امام بھی، عثمان کا امیر بھی، ابو بکر صدیق علی کا امام بھی، علی کا امیر بھی، ابو بکر وہ حسن و حسین کا امام بھی، حسن و حسین کا امیر بھی، اور ابو بکری 1,24,44,000 صحابہ اکرام کا امام بھی اور صحابہ اکرام کا امیر بھی اور خلیفہ رسول اللہ بھی۔ اب رسول اللہ نے جو اللہ کے حکم سے جو کام وہ شروع کیے تھے تو خلیفہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان کاموں کو تکمیل بخشنا، ان کاموں کو مکمل کرنا، ان کاموں کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کرنا اب خلیفہ کا کام ہے۔ رسول اللہ نے جو کام کیے تھے ان کاموں کو مکمل کر کے جائیں۔ اس لیے خلافت ابو بکر صدیق 2.5 سال پر مشتمل ہے، اور ان 2.5 سالوں میں امت کے شیرازے کس طرح انہوں نے جمع کر دیا۔ سیاسی طور پر پہلے امت کو جمع کر دیا، معاشی طور پر ان کے مسائل حل کر دیے، سماجی طور پر ان کے مسائل حل کر دیے، اور دشمن کے حملے آور ہونے کے جتنے راستے تھے ان سب کو بند کر دیا۔ اب لوگوں نے آ کر کہا حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ بننے کے بعد کہ آپ اس وقت اندر سے بغاوتیں کھڑی ہو گئی، پورا عرب باغی ہو گیا، لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، کسی نے دوسرے مسئلے کا انکار کر دیا، کسی نے نبوت کے دعوے کر دیے، نئے نئے لیڈر کھڑے ہو گئے، جھوٹے لیڈر، قوم کے اندر سے، عربوں کے اندر سے، عرب کے علاقوں کے اندر سے، اب پورا عرب دوبارہ وہ ردت کی طرف چلا گیا، سیاسی ردت کی طرف۔ کسی نے کہا خلیفہ وقت کو ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، کسی نے اور مسئلہ کھڑا کر دیا، جدھر دیکھو مسئلے کھڑے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑ جیسا عزم رکھنے والی، حوصلہ رکھنے والی شخصیت، جن کے قدم نہیں ڈگمگاتے، جن کا حوصلہ بلند ہے، جن کی رائے مضبوط ہے، جن کی فکر مضبوط ہے، جن کی سوچ بلند ہے، دین کے ہر مسئلے کو کیسے کامیابیوں تک پہنچانا ہے، ہر بارے میں 2 ٹوک رائے رکھتے ہیں، 2 ٹوک ذہن رکھتے ہیں۔
آج ابو بکر صدیق کی زندگی کا مطالعہ اس اعتبار سے مسلمان کو کرنے کی ضرورت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آ کر کہتے ہیں کہ آپ اس وقت اس لشکر کو جو رسول اللہ نے کیسر روم کے خلاف بھیجا تھا، اسامہ ابن زید کو ذمہ دار اور سپہ سالار بنا کر اس لشکر کو مت روانہ کرے مدینہ سے، مدینہ کے اندر رہنے دے اس کو۔ فرمایا اللہ کی قسم اگر مدینہ میں کتے بھی ہماری لاشوں کو نوچ رہے ہوں گے تو میں اس لشکر کو ضرور روانہ کروں گا، جس لشکر کا سپہ سالار محمد الرسول اللہ بنا کر جائیں، جس لشکر کے سپہ سالار کو جھنڈا رسول اللہ دے کر جائیں، جس لشکر کو روانہ کر کے مدینہ سے باہر رسول اللہ اس کو مدینہ سے باہر الوداع کر کے جائیں، اس لشکر کو ابو بکر صدیق واپس لے آئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں۔ ہم اس لشکر کو ضرور روانہ کریں گے، باقی مسئلے کیسے حل کریں گے؟ فرمایا اپنے عزم سے، اپنے حوصلے سے حل کریں۔ اس لیے تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے پیغمبر کے ذریعے سے دین کی مدد کی، پیغمبر اکیلے قربانی دے کر کھڑے رہے، سارا دباؤ برداشت کیا، پورے مکہ کا، پورے عرب کا، پیغمبر نے اپنی ذات پر دباؤ برداشت کر کے دین کو قائم کر دیا۔ اور پیغمبر کے بعد جب پورے عرب کا دباؤ، اندر اور باہر سے سارا دباؤ آ گیا، اب اس دین کو کولیپس کر دیا جائے، پھر ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے رسول اللہ کے خلیفہ کے طور پر، اور کسی دباؤ اور رائے کو قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ عمر جیسا جری اور بہادر انسان وہ آ کر رائے دیتا ہے کہ اس وقت منکرین زکوٰۃ کے خلاف جنگ کا فیصلہ نہ کیا جائے، ان کے خلاف سختی نہ برتی جائے، اس وقت نرمی برتی جائے۔ تو حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو بھی ڈانٹ پلا دی، فرمایا عمر جبار فی الجاہلیت وخوار فی الاسلام، اس جاہلیت کے دور میں تو بڑے طاقتور بہادر اور تم اس وقت شجاعت اور اس منصب پر فائز تھے، آج اسلام قبول کرنے کے بعد آج نرمی دکھاتے ہو، آج نرمی نہیں دکھائی جائے۔ اب یہ حضرت ابو بکر صدیق کا یہ کمال کہ انہوں نے مشکل ترین حالات میں صحیح فیصلے کھڑے کر کے انہوں نے امت کو کھڑا کر دیا، اور جب خلیفہ بنے تو پہلا خطبہ خلافت کیا، اور پہلا خطبہ خلافت کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق کا پہلا خطبہ خلافت۔ فرمایا تم نے مجھے خلیفہ بنایا، میرے ہاتھ پر بیعت کی، تو میں خلیفہ کس لیے بناؤں؟ میں ہر حقدار کو اس کا حق دلواؤں، ہر کمزور کو اس کا حق دلواؤں گا۔ میری حکومت، میری خلافت ہر کمزور کے ساتھ کھڑی ہے، میں ہر طاقتور کا منہ زمین کے اوپر لگا کر اپنی خلافت کی ساری طاقت استعمال کر کے ہر طاقتور کا منہ زمین پر لگا کر میں کمزور کو اس کا حق دلواؤں گا، اور میں میری خلافت وہ ہر کمزور کے ساتھ کھڑی ہوگی، ہر طاقتور کے خلاف کھڑی ہوگی جو کسی کمزور کا حق چھینے گا۔ اس لیے میں کسی کو کسی کا حق نہیں چھیننے دوں گا، ہر ایک کو اس کا حق دلواؤں گا۔ یہ پہلا خطبہ خلافت ہے حضرت ابو بکر صدیق۔ اور جب دنیا سے جا رہے تھے حضرت ابو بکر صدیق، دنیا سے جا رہے ہیں، حضرت عثمان کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ تم میری طرف سے وصیت نامہ لے، میرے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ مرض الوفات میں حضرت ابو بکر صدیق بے ہوش ہو جاتے ہیں اور لکھوا رہے ہیں میرے بعد کون خلیفہ ہوگا، آخری جملے لکھوا رہے تھے، نام پر بے ہوش ہو گئے۔ تو حضرت عثمان کو پتا تھا کہ وہ نام کس کا لکھوانا چاہتے ہیں، انہوں نے عمر کا نام لکھ دیا، اور جب ہوش آیا تو فرمایا ہاں کیا لکھا ہے؟ انہوں نے کہا آپ نے نام چھوڑ دیا تھا، میں نے نام لکھ دیا عمر کا۔ فرمایا تم نے صحیح کیا، تم نے نام لکھ دیا۔ ایک صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے ابو بکر صدیق کو کہ آپ عمر جیسے سخت گیر آدمی کو امت پر خلیفہ بنا کر جا رہے ہیں، کل قیامت میں اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ فرمایا ہاں میں جواب دوں گا اللہ کو، اے اللہ تیرے بندوں میں اپنے بعد دین کا اور امت کا اور سب سے زیادہ خیر خواہ انسان اس کے سپرد کر کے آیا وہ ساری ذمہ داریاں، میں جواب دوں گا اللہ کی بارگاہ میں کہ میں کس کو خلیفہ مقرر کر کے آیا ہوں، کس کو جانشین مقرر کر کے آیا ہوں۔
فرمایا یہ میری رائے ہے، خلافت تو بنتی ہے تمہاری بیعت سے، اور میری رائے ہے عمر کے حق میں. اور پھر اپنے بعد آنے والے خلیفہ کو وصیت کر رہے ہیں. کیا وصیت کر رہے ہیں؟ فرمایا وصیت کر رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق اپنے بعد آنے والے خلیفہ کو. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کچھ کام اور کچھ ڈیوٹیاں صبح کے وقت تمہارے ذمہ لگائی ہیں، وہ شام کو نہیں قبول کرتا، اور کچھ ڈیوٹیاں شام کے وقت تمہارے ذمہ لگائی ہیں، وہ صبح کے وقت نہیں قبول کرے گا. یاد رکھو ہر ڈیوٹی اور ہر کام اپنے وقت پر ہے، اپنے وقت پر اپنا کام سر انجام دینا. یہ نہیں کہ صبح کا کام شام کو کرو، شام کا کام صبح کو کرو. امت کو کیا ذمہ داریاں لے کر جا رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق اجتماعی طور پر؟ فرمایا ہر کام کا اپنا وقت ہے، اپنے وقت پر اپنی ڈیوٹی نبھاؤ. اس لیے کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فطرت کے قریب ترین لوگوں میں سے. جاہلیت کے دور میں بھی کبھی بھی انہوں نے جاہلیت کے دور میں بھی نہ شراب پی نہ زنا کیا. اور کہتے ہیں مہاجرین اور انصار سارے جمع تھے رسول اللہ کے پاس، سارے لوگ بیٹھے ہوئے، رسول اللہ کی مجلس لگی ہوئی ہے، مہاجرین اور انصار بھی وہاں موجود ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں عائشہ اللہ کے پیغمبر آپ کی زندگی کی قسم، لم اسجد لصنم قط، میں نے کبھی کسی بت کو زندگی میں کبھی سجدہ نہیں کیا. ایسی سلیم الفطرت شخصیت جن کا دل و دماغ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے اصولوں سے ایسا سرشار تھا، اور اسلام کی قبولیت کے بعد وہ دین اسلام کے ایسے عظیم ترین فرد اور ممبر بنے کہ جن کی چھاپ ہی ساری ایسی ہے کہ جنہوں نے دین حق کے لیے سب سے بڑا عظیم کردار ادا کیا. کہتے ہیں میرے پیغمبر آپ کی زندگی کی قسم، لم اسجد لصنم قط، میں نے کبھی بھی کسی بت کو کبھی سجدہ نہیں کیا. حضرت عمر کہتے ہیں اب حضرت ابوبکر کا ہاتھ پکڑ کر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی بت کو کبھی سجدہ نہیں کیا؟ فرمایا میں چھوٹا سا بچہ تھا. حضرت ابوبکر نے پھر اپنا واقعہ سنا. فرمایا میں چھوٹا بچہ تھا اور میرے والد مجھے لے گئے اپنے بت خانے میں اور جا کر کہا ان بتوں کی عبادت کرو، اتنے میں واپس آتا ہوں. کہتا ہے میں بچہ تھا، میں ان بتوں کو کہتا ہوں، ان سے خطاب کرتا ہوں تم کوئی نفع دے سکتے ہو، کوئی نقصان دے سکتے ہو، کوئی میرا کام کر سکتے ہو، اپنے آپ کو بچا سکتے ہو؟ یہ لے پتھر آ رہے تیرے اوپر. وہی سنت ابراہیم علیہ السلام. اب کہتا ہے وہ بت گر گیا، اونده وہ گر گیا، میں واپس باہر نکل کر آ گیا. وہاں سے باپ لے کر گیا تھا کہ یہاں جا کر ان کی عبادت کر لو، اور وہاں سے میں نے یہ خطاب کر کے واپس آ گئے. اس لیے امت کا پہلا خطیب جس نے رسول اللہ کی نگرانی میں سب سے زیادہ پہلا خطبہ دیا وہ بھی ابوبکر صدیق. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دیتے تھے، قافلے قبیلے حج کے موسم میں لوگ آتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق اور رسول اللہ دونوں اکٹھے ہوئے ایک آدمی سے جا کر بیٹھے، اور حضرت ابوبکر صدیق پہلے جا کر گفتگو کرتے، وہ وہاں جا کر رابطہ کار بن کر جاتے تھے اور ان سے گفتگو کرتے تھے. من القوم، کون سا قبیلہ؟ ہر قبیلے کا نسب یاد تھا حضرت ابوبکر صدیق، ان کے سارے کردار یاد تھے، ان سے تذکرہ کرتے، مانوس کر لیتے. جب وہ مانوس ہو جاتے تو پھر وہ کہتے یہ بھی ہمارے امام ہیں، یہ ہمارے رہنما ہیں، یہ امت کے نبی ہے، ذرا ان کی باتیں بھی تو سنو، تم نے بڑی باتیں سنی ہیں، ذرا یہ بات بھی تو سن کے دیکھو. تو اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرواتے اور دین حق کی دعوت کے لیے راستے آسان کرواتے. چونکہ حضرت ابوبکر صدیق علم میں، حکمت میں، متانت میں، رائے دینے میں بڑا کمال رکھتے تھے. آپ کے گھر میں ہر وقت لوگوں کا تانتا بنا رہتا تھا، لوگ آتے جاتے رہتے تھے، سب سے زیادہ مشہور اور معروف لوگوں میں سے تھے. اس لیے ان کا مسلمان ہونا، اسلام قبول کرنا یہ مکہ کے سرداروں کے لیے بہت بڑا یہ عیب اور نقص تھا.
ان کا کیا کرے ابو بکر صدیق کا؟ اس لیے کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے بھی ساتھی ہیں، اور آپ کے ساتھ نشست و برخاست رکھنے والے دوستوں میں سب سے پہلے درجے میں جو دوست آپ کے پاس آئے اسلام کے اعلان اور اظہار کے بعد، حضرت ابو بکر صدیق نے ان کے ساتھ گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ آج اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تمہارے لیے اسلام کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ اور کون تھے وہ؟ عثمان ابن عفان۔ کون ہے اس مجلس میں؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہے۔ کون ہے؟ حضرت زبیر ابن العوام ہے۔ کون ہے؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص ہے۔ کون ہے؟ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ ہے۔ جو عشرہ مبشرہ 10 صحابہ ہیں ان میں سے اکثر 6 کے قریب لوگ پہلے دن حضرت ابو بکر صدیق ان کو مسلمان بنا کر لے کر آئے رسول اللہ کی خدمت میں۔ آج ہم کتنے درس حدیث کے ممبر بنا چکے ہیں؟ کیوں جی؟ آج حضرت ابو بکر صدیق کی سنت پر آج جتنے لوگ یہاں شامل موجود ہیں یہ ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ ہم نے اپنی طرف سے درس حدیث کا ممبر بنا دیا۔ ذرا ہاتھ اوپر کر کے کیا پتہ چلے اگلی دفعہ اپنے ساتھ ایک آدمی کو اور ساتھ لے کر آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق تو پہلے دن 6 آدمی لے کر آئے رسول اللہ کی خدمت، اور وہ 6 کے 6 عشرہ مبشرہ فی الجنہ سارے جنتی لے کر آئے رسول اللہ کی خدمت میں۔ لے یا رسول اللہ یہ ابو بکر صدیق کے پہلے دن کی محنت قبول کر لیں۔ یہ ابو بکر صدیق کی پہلے دن کی محنت یہ قبول کر لیں۔ کتنے عظیم لوگ تھے، اسلام کو کتنے بڑے بڑے عظیم لوگ مہیا کر دیے، اپنی صحبت سے اپنی دوستی سے کتنا بڑا کام کر کے دکھا دیا۔ وقت نہیں ہے ان سب لوگ چیزوں کا تذکرہ کیا جائے، ان کی زندگی ایک ایک دور کتنا عظیم دور ہے۔ ایک بات اور کر کے پھر اس حدیث کا ترجمہ کر، قیامت کے دن اللہ جل جلالہ اپنے جلال کے ساتھ کسی میں جرأت ہی نہیں ہے کہ اس دن بات کر سکے، گفتگو کر سکے۔ نبی وہاں کہیں گے نفسی نفسی، آج ہماری جان بچ جائے۔ لوگ جائیں گے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تک کہ آج امت کا حساب شروع ہو جائے۔ سورج سوا دے دے، زمین کپی، اور ہر طرف مصیبت اور ہلاکت ہی ہلاکت۔ آج بچاؤ کوئی بھی نہیں، بچیں گے کیسے؟ حساب کتاب تو شروع ہو، یہاں سے تو نکلے۔ آخر میں آئیں گے امام الانبیاء کے پاس، سب نبی بھیجیں گے وہاں جاؤ۔ اللہ کے پیغمبر جب اللہ کے سامنے لمبا سجدہ کریں گے اور سر اٹھائیں گے اور اللہ کے سامنے درخواست پیش کریں گے، یا اللہ امت کا حساب شروع کر دے انسان۔ اللہ بھی جلال میں ہوگا، فرمائیں گے بتاؤ کہاں سے حساب شروع کروں؟ سب سے پہلے حساب شروع کرنا ہے، کہاں سے شروع کروں؟ اللہ کے پیغمبر فرمائیں گے ابو بکر سے شروع کرنا۔ اللہ کا وہ جلال جو فرعونوں پر جلال اور غصہ، جو قارونوں پر جلال اور غصہ، جو مجرموں پر جلال اور غصہ تھا، جی غصہ ہی غصہ، جلال ہی جلال۔ جب ابو بکر صدیق کو سامنے کھڑا کیا جائے گا، یا اللہ یہاں سے امتوں کا حساب شروع کر دے۔ ابو بکر صدیق سے کیا حساب لینا ہے؟ جس نے اپنی جان بھی، اپنا مال بھی، اپنا وقت بھی، اپنی سب چیزیں سب کے سب قربان کر دی اللہ کے لیے، اللہ کے پیغمبر کے، اللہ کے دین کے لیے، کوئی چیز نہیں چھوڑی اور امت سے بھی کچھ بھی نہیں لیا، سب کچھ اپنا دین پر قربان کر کے گئے۔ اور میں یا اللہ یہاں سے حساب شروع کر۔ اب اللہ کی رحمت جوش میں آئے، اب وہاں سے حساب شروع ہوگا۔ اب پھر امتوں کے لیے، انسانوں کے لیے، مومنین کے لیے رحمتوں کا دور ہے۔ یہ امام ہے، امام بن گئے، مومنین کے امام بن کر، انسانوں کے لیے رحمت بن کر۔ اللہ کے پیغمبر رحمت ہیں، تو رحمت پیغمبر کی رحمت کا اظہار وہ ابو بکر کے ذریعے سے امتوں کے لیے ہوگا۔ اور میں اللہ ابو بکر سے شروع کر دے حساب کتاب، میں اس کو حساب کتاب کے لیے پیش کرتا ہوں، جس نے اپنا سارا مال امت کے لیے پیش کر دیا۔ آج ہم چیزوں کو بچا کے رکھیں، وقت بچا کے رکھیں، دعوتیں ملتی ہیں، ہم پتہ نہیں کہاں گھوم رہتے ہیں۔ اللہ ہمیں واپسی نصیب فرمائے۔ ابو بکر صدیق جیسا درد تھا، ان جیسا ذوق عطا فرما، ان جیسا علم و حکمت اور شعور عطا فرما، جن کا دل و دماغ اللہ کے پیغمبر کی فہم و فراست سے ایسا روشن ہے کہ آنے والے دور کے نقشوں کو وہ دیکھ رہے ہیں، زندگی میں وہ صحیح کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس لیے انہوں نے دنیا میں
زندگی کا ایک عظیم ترین کردار ادا کیا. اپنا دور، خلافت کا دور، نبوت کے ساتھ معاونت کا دور، پورا دور ادا کیا، اور ہر دور میں اس دین حق کی حفاظت کے لیے اپنی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار کھڑے. امت کے لیے ان کے اجتماعی اقدامات اتنے عظیم اقدامات ہیں جن کا تذکرہ کیا جائے. آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ہمارے یہ حدیث پاک جس کے راوی خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنے دور خلافت میں خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، فرمائے لوگو، انکم تقرؤون ھذہ الآیہ، آج میں دیکھ رہا ہوں تم قرآن کی یہ آیت پڑھتے ہو. اس آیت کو پڑھ کر اپنی ذمہ داریوں کا تعین غلط طور پر کر رہے ہو. تمہاری آج کے دور میں کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں ہر مسلمان کی؟ قرآن پر، دین پر، پیغمبر پر ایمان لانے کے بعد تم یہ آیت پڑھ کر اپنے آپ کو تسلی دیتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنی اپنی فکر کرو. اس آیت میں حکم ہے اپنی جانوں کو لازم پکڑ لو. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، تمہیں وہ آدمی نقصان نہیں پہنچا سکتا کہ جو گمراہ ہو گیا اور تم ہدایت پا گئے. تم ہدایت پا گئے اور وہ گمراہ ہونے والا تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور تم اپنے آپ کو لازم پکڑو. اس گمراہ ہونے والے کی فکر مت کرو، اس کے بارے سے خاموش ہو جاؤ کہ جو گمراہی پر چل رہا ہے، گناہ پر چل رہا ہے، غلطی پر چل رہا ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے ہٹا ہوا چل رہا ہے، اس کے بارے میں تمہیں کوئی زیادہ پریشانی کی ضرورت نہیں. فرمایا تم یہ قرآن کی آیت پڑھ کر اپنے آپ کو مطمئن کر کے بیٹھ جاتے ہو. دنیا میں، انسانیت میں، معاشروں میں، بازاروں میں، عدالتوں میں، تمہارے گھروں اور خاندانوں میں جو اس وقت گمراہی پھیلی ہوئی ہے، اگر گناہ موجود ہے تم ان کے بارے میں خاموش ہو جاتے ہو. اور میں سنو، فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق کی رائے سنو، خلیفہ اول کی رائے سنو، یار غار کی رائے سنو، یار مزار کی رائے سنو. فرمایا میں نے رسول اللہ سے سنا ہے، ان الناس اذا رأوا منکرا فلم یغیروہ، جب لوگ کسی برائی کو دیکھیں پھر اس برائی کو مٹانے کے لیے کوشش کریں، گناہ کو دیکھیں اس گناہ کا راستہ روکنے کے لیے قدم نہ اٹھائیں، اقدام نہ کریں. فرمایا یوشک ان یعمہم اللہ بعقابہ، قریب ہے کہ اللہ کا عذاب ان سب نیک لوگوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے. جو نیک لوگ زندگی کے اندر موجود گمراہی اور برائی اور ظلم کو ختم کرنے کے لیے وہ اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں، اپنی عبادت گاہ میں بیٹھے ہوئے صرف اپنے ذاتی طور پر نیک اعمال کر رہے ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ ان ذاتی طور پر نیک اعمال کرنے والوں کو بھی اپنے عذاب عام میں مبتلا کر کے دنیا میں ان کے عذاب کا فیصلہ کر دے گا. اگر تمہاری موجودگی میں برائی غالب آ جائے، برائی کو غالب آ جائے، برائی کو غالب نہیں آنے دیا جائے. ابو بکر صدیق اور نبی کا ایک ہی مشن ہے، برائی کو مغلوب کر کے، ظلم کو مغلوب کر کے رکھیں، اس کو غالب نہیں ہونے دیں گے. اور پھر امام ابو داؤد نے، یہ تو ابن ماجہ اور ترمذی کی حدیث ہے، اور امام ابو داؤد نے اس حدیث میں الفاظ سے نقل کیا، اذا رأوا الظالم فلم یأخذوه على یدیہ، جب وہ ظالم کو دیکھیں اور ظالم کے دونوں ہاتھوں کو نہ پکڑ لے، اوشک ان یعمہم اللہ بعقاب، قریب ہے کہ اللہ کا عام عذاب ان کو لپیٹ میں لے. قرآن کہتا ہے، اللہ کے پیغمبر کے جانشین خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں، ایمان کے بعد، قرآن پر ایمان لانے کے بعد، نبی پر ایمان لانے کے بعد ہماری سب سے بڑی ڈیوٹی کیا ہے؟ کسی ظالم کو ظلم نہ کرنے دیں، اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لے، ایسی طاقت پیدا کرے کہ دنیا میں کسی ظالم کو، کسی مظلوم پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. یہ نہیں ممکن ہے مسلمان موجود ہو، ابو بکر صدیق موجود ہو اور ظالم کو ظلم کرنے کی اجازت دی جائے. آج دنیا میں شام میں کتنا ظلم ہو رہا ہے، عراق میں کتنا ظلم ہو رہا ہے، افغانستان میں کتنا ظلم ہو رہا ہے، خود پاکستان میں کتنا ظلم ہو رہا ہے، خود مسلمانوں کے علاقوں میں کتنا ظلم ہو رہا ہے. ان ظالموں کا ہاتھ کون پکڑے گا؟ ان کی تدبیروں کو کون ناکام کرے گا؟ آج امت مسلمہ کو ظلم سے، گناہ سے، مجرموں سے اور ان ظالموں کے ظلم اور بے حیائی اور بد اخلاقی سے کیسے بچائیں گے؟
آج امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہ کے مسائل کے استنباط میں کہتے ہیں ایک چور اور ڈاکو کو بھی ہم اپنے علاقے سے جلا وطن نہیں ہونے دیں گے، دشمن کے علاقے میں جائے گا، اس کے لیے ارتداد کا راستہ کھلے گا۔ آج امت کے مسلمان حکمران کہتے ہیں ہم اپنے نوجوان کو معیشت کے لیے، مال کمانے کے لیے باہر بھیجتے ہیں، باہر سے ڈالر ہے، اس کے ڈالر کا پتہ ہے، اس کے ایمان کا نہیں پتہ کہ وہاں جا کر اس کے ایمان کا کیا حال ہے، اس کے دین کا کیا حال ہے۔ وہ باہر کے معاشرے میں، بے حیائی کے معاشرے میں جائے گا، وہ سود کے معاشرے میں جائے گا، وہ بد اخلاقیوں کے معاشرے میں جائے گا، وہ کفر اور شرک کے معاشرے میں ہمارا نوجوان اکیلا تنہا باہر جائے گا۔ وہ اپنے ایمان کی اور اپنی عفت کی، اپنے اخلاق کی، اپنے دین کی وہ کیسے حفاظت کرے گا؟ آج امت کی نسلوں کی دین کی حفاظت کی ذمہ داری کون اٹھانے والا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق یہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، جب وہ ظالم کو دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں، اوشک ان یعمهم اللہ بعقاب، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر عذاب عام بھیج دے، پھر سب لوگ اپنے عذاب میں مبتلا ہو کر دنیا میں وہ مزہ چکھیں گے کہ انہوں نے زندگی میں دین حق کی اس ذمہ داری سے اپنے آپ کو کیوں دور کر کے رکھا ہوا تھا۔ ایک اور حدیث میں امام ابو داؤد نے یہ بھی نقل کیا، ما من قوم یعمل فیہم بالمعاصی، حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جس قوم میں دنیا میں گناہوں کا عمل زندہ ہو جائے، گناہ زندہ ہو جائے، ثم یقدرون علی ان یغیروا، پھر ان گناہوں کو راستہ روکنے پر، گناہوں کو بدلنے پر وہ طاقت رکھتے ہو، اور پھر گناہ کو بدلنے کی، گناہ کی راہ میں رکاوٹ بننے کی کوشش نہیں کرتے، ثم لا یغیرون، پھر گناہ کو نہیں بدلتے، گناہ کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتے، فرمایا الا یوشک ان یعمهم اللہ بعقاب، قریب ہے کہ اللہ کا عذاب عام ان پر آ جائے۔ وفی اخری لہ، اور امام ابو داؤد نے تیسری حدیث میں نقل کی، سنن ابو داؤد حضرت ابو بکر صدیق کے سند کے ساتھ ہی کہ رسول اللہ نے فرمایا ما من قوم یعمل فیہم بالمعاصی ہم اکثر ممن یعملون، فرمایا جس قوم میں گناہ زیادہ ہو جائے اور گناہ کرنے والے زیادہ ہو جائیں، فرمایا پھر اس قوم پر ضرور عذاب آئے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دل و دماغ میں کیا چیز بیٹھی ہوئی ہے؟ امت کو عذاب سے بچانا ہے۔ عذاب کے اسباب کیا ہیں؟ گناہوں کا پیدا ہونا۔ عذاب کے اسباب کیا ہیں؟ گناہ گار اور مجرموں کا غالب ہونا۔ عذاب کا اسباب کیا ہے؟ دنیا میں ظالموں کا طاقتور ہونا، مظلوموں کا کمزور ہو جانا۔ خلافت راشدہ کی بنیادی خصوصیت کیا ہے؟ وہ ظالموں کو کمزور کر کے رکھے گی خلافت راشدہ، مظلوموں کو طاقتور بنائے گی۔ آج ہم خلافت راشدہ کے نعرے لگاتے ہیں اور ظالموں کا ساتھ دیتے ہیں، نعرے خلافت راشدہ کے لگاتے ہیں، بے حیائی پھیلانے والوں کو طاقتور بناتے ہیں۔ جو امت کے اندر بے حیائی کا قانون بنائے، جو امت کے اندر گناہ کا قانون بنائے، جو امت کے اندر گناہ کو پھیلائے، آج مسلمانوں کو اس سے طاقت مل رہی ہے۔ آج پوری امت مسلمہ کے 55 اسلامی ملکوں کا حال دیکھ لیں، یہاں بے حیائی غالب ہے، یہاں گناہ غالب ہے، یہاں مجرم وہ حکمران ہیں، وہ قوموں کے امام اور رہنما ہیں، کہ قوم کیسے ترقی کرے گی؟ اس لیے خلافت اور نبوت دونوں کی ذمہ داری آج امت کی ذمہ یہ ہے کہ ہم نے امت کو گناہوں سے، جرم سے، بد اخلاقیوں سے، ظلم سے نکال کر دین حق کے ساتھ ان کو جوڑنا ہے۔ یہ خلافت ابو بکر صدیق کا یہ سب سے بڑا پیغام ہے پوری امت اور انسانیت کے لیے۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو دین حق کے لیے حضرت ابو بکر صدیق، خلفائے راشدین، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ائمہ مجتہدین، بزرگان دین، سلف صالحین، علماء ربانیین، ان کے نقش قدم پر چل کر ہمیں دنیا میں کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنے عظیم لوگ تھے جن کی نسلوں سے بھی اللہ نے کیسے لوگ پیدا کیے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی نسل سے کون پیدا ہو رہے ہیں؟ حضرت مجدد الفسانی، شیخ احمد فاروقی سرحدی، جنہوں نے ہندوستان میں امت کے ایمان اور دین اور علم کی حفاظت کے لیے کردار ادا کیا۔ کون پیدا ہو رہے ہیں؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، جو حضرت ابو بکر صدیق کی نسل سے، جن کے بڑے بڑے اجلہ علماء جن کے ہاتھ پر بیعت کر کے اپنی اصلاح کر رہے ہیں، اپنی تہذیب نفس کر رہے ہیں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کون ہے؟ جو 1857 میں امت کی ظالموں کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، آزادی کی جنگ لڑ کر یہاں سے بیت اللہ میں جا کر بیٹھ گئے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی یہاں سے تصوف سیکھنے کے لیے اپنے شیخ وقت حضرت شاہ اسحاق محدث دہلوی کے پاس گئے۔
اللہ سیکھنے کے لیے گئے تو ان سے اصلاح کے لیے گئے. حاجی صاحب اپنی جوانی کے دور میں وہاں جا کر ان سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے ولی، اللہ کے دوست حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اپنے پہلے دور میں اپنے شیخ وقت شاہ اسحاق محدث دہلوی کے پاس جاتے ہیں. شاہ اسحاق محدث دہلوی کون ہے؟ مولانا ریاض صاحب کے نانا، مولانا ان کے نانا، ان کے شاگرد حضرت شاہ اسحاق محدث دہلوی بڑے عظیم جلیل القدر لوگ تھے اور ان کو تصوف سکھا رہے ہیں. اور ان سے شاہ اسحاق صاحب پوچھتے ہیں بتاؤ ہندوستان میں چاول کا بھاؤ کیا ہے، دال کا بھاؤ کیا ہے، غریب کی زندگی کیسے بسر ہوتی ہے، فلاں مسئلہ کیسا ہے، فلاں مسئلہ کیسا ہے. تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کہنے لگے کہ حضرت آپ سے میں اللہ سیکھنے کے لیے آیا ہوں، اصلاح کرانے کے لیے آیا ہوں، اور آپ مجھ سے ہندوستان کی معیشت دال چاول کا بھاؤ پوچھتے ہیں. مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا، معیشت کا اور ذکر کا مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا، چاول اور دال کے بہاؤ کا، اس کی قیمت کا، اور اللہ کرنے والوں کی زندگی کا مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو شاہ اسحاق صاحب نے مخاطب کر کے فرمایا امداد اللہ، تباہ حال معیشت اور بری اقتصادیات جسم اور روح دونوں کو فنا کر دیتی ہے، جسم اور روح دونوں کو فنا کر دیتی ہے. یہ ہے وہ صدیقیت کا مقام جنہوں نے دین سیکھا دین والوں سے، اور انہوں نے اس دین کو کیسے زندہ کر کے دکھایا کہ امت کی ایک ایک ضرورت کا، دینی ضرورت کیا ہے، روحانی ضرورت کیا ہے، علمی ضرورت کیا ہے، اخلاقی ضرورت کیا ہے، معاشی ضرورت کیا ہے، سیاسی ضرورت کیا ہے، ایک ایک ضرورت کا تعین کر رہے ہیں. آپ ان بزرگوں کے حالات پڑھ کر دیکھیں، پتہ چلتا ہے ان کی نسلوں میں بھی اللہ نے کیسا مقام عطا کیا. یہ عثمانی لوگ، حضرت عثمان کی نسل میں سے کون لوگ ہیں یہ دیکھو تو نظر آتے ہیں. شیخ مولانا محمود الاسد جنہوں نے 48 سال دارالعلوم دیوبند میں بیٹھ کر حدیث کا درس دیا. اب ان بزرگوں کی نسل سے کون نظر آتے ہیں؟ امام شاہ ولی اللہ جو حضرت فاروق اعظم کی نسل سے ہیں. اب یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس دور میں نبوت کا وہاں کردار ادا کیا تعاون کر کے. انہی کے نسلوں میں سے اللہ نے قیامت تک کے آنے والے لوگوں میں سے لوگ پیدا کر دیے. اللہ جل شانہ ہمیں حضور علیہ السلام کی اس دینی وراثت، صحابہ کرام کی اس امانت کو، امت کے علماء، محدثین، مجتہدین، فقہاء، غازی اور مجاہدین، اور امت کے مدبرین، سیاسی حکمران، عادل حکمران، ان سب امت کے طبقوں کی دینی محنتوں کی آج جو حفاظت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہماری نسلوں کی اس کی حفاظت کے لیے کھڑا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.